کتبنا علی بنی اسرائیل، اجل ذالک دونوں طرف لگتا ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اور ہم نے اسی بنا پر بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، قتل ناحق ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ یہ اتنی بری شے ہے کسی ایک انسان کا قتل کرنا بھی۔ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض، اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص میں، بغیر نفس، ہاں کسی نے قتل کیا، قتل کے جواب میں قتل کیا جائے تو یہ قتل ناحق نہیں ہے، یہ تو پھر قصاص کا قتل ہے۔ اور فساد فی الارض، یا کوئی شخص زمین میں فساد مچا رہا ہے اس میں اس کو قتل کیا جائے، یعنی کوئی قصوروار ہے، مجرم ہے، اس کو سزا دینے میں قتل کیا جائے تو بات اور ہے۔ کسی بے قصور انسان کو اگر قتل کر دیا گیا فکأنما قتل الناس جميعا، تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، پوری نوع انسانی کو۔ کیوں کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی، احترام جان، احترام مال، یہ بنیاد ہے تمدن کی۔ ومن احیاہا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں اور تعلیمات لے کر۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو زمین میں اسراف اور فساد اور دسترازی کرتے پھر رہے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اب یہ وہ آ رہی ہے محاربے کی آیت ہے۔ اگر اسلامی ریاست ہے اور اس میں کوئی گروہ ہے جو فتنہ و فساد مچا رہا ہے، کوئی دہشت گردی کر رہا ہے، خون ریزی کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، راہزنی کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، گینگ ریپ ہو رہے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، لیکن یہ اسلامی ریاست کی ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہوں۔ اصل میں سزائیں بھی جو ہے وہ اسی معاشرے میں جس میں کہ باقی سارا اسلام کا نظام بھی قائم ہو، ورنہ نظام یہ ہو جھوٹی گواہیاں دینے والے موجود ہوں، ایمان فروش موجود ہوں، ججوں کو خریدا جا سکتا ہو، اور اس میں یہ سخت قوانین بنا دیے جائیں، تو پھر اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بجائے یہ کہ شریعت کو کوئی نیک نامی ملے، شریعت بدنام ہوتی ہے الٹی۔ تو پورا نظام، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لا جو ہے قانون، وہ سسٹم کو سبسرو کرتا ہے۔ سسٹم صحیح ہو اب وہ قانون صحیح جو ہے اسے سپورٹ کرے گا اور اسے برقرار رکھے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً بدلہ ان لوگوں کا کہ جو محاربہ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، یعنی اسلامی ریاست کو، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں وہ فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کیا جائے، بلکہ یقتلوا نہیں ہے، یقتلوا، ان کے ٹکڑے کیے جائیں، تقتیل، یقتلوا تقتیلا، اور یسلبوا، یا انہیں سولی چاہا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹا جائے، ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک پاؤں کاٹ دیا جائے، اور ینفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے مزید بہت بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کر لی ہے، ابھی وہ ڈاکو پکڑے نہیں گئے، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر رہے ہیں، اس میں رعایت کی گنجائش ہے، لیکن جب پکڑے گئے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ إِلَّا الَّذِينَ تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ۔ فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو ان کے ساتھ نرمی کی جا سکتی ہے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے غزوہ بدر کا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم کا حصہ تھا، اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے۔ یہ کون لوگ؟ یہ ہے وہ پہلی مشاورت جو مدینہ ہی میں ہوئی ہے۔ ان میں ظاہر بات ہے مدینہ میں منافق بھی تھے جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھیڑنے کا، لوٹ مار کرنے کا یہ کوئی فائدہ ہے بھلا، بس اچھی تبلیغ کرنی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے، نیک بات کہنی چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ منافقین کا ایلیمنٹ موجود تھا۔
جو اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آنچ آئے گی، تو نپ دی ایول ان دی بڈ، اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کرو۔ اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے، کچھ نیک سرشت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخر اس سے کیا فائدہ نکلے گا، ابھی کوئی خاص جو ہے قریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا، ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ اس قسم کی باتیں اس وقت کہی گئیں۔ ان فریقا من المؤمنین لکارہون، اب یہ مومنین ان میں سے اہل نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لوگ اور نیک دل جو مسلمان ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جبکہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی۔ یہ دوسری آیت میرے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام صفرا پر، اس سے متعلق ہے۔ وہ یہ کہ وہاں سے جب مکے سے آپ چلے تو اس وقت تک کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا ابھی، وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے 8 مرتبہ جو ہے وہ جو ایکسکرشنز جو ہوئی تھیں، جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھیں، یہ اسی طرح کی ایک مہم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور چل نکل کے آ گئے تھے، یہاں آ کر جو ہے آپ کو وحی بھی آ گئی اور اطلاعات بھی مل گئی کہ صورتحال وہ ہو چکی ہے۔ ایک طرف نخلا سے روتے پیٹتے لوگ پہنچ گئے وہاں، دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ابو سفیان کا جو ہے ایلچی پہنچ گیا چیختا چلاتا ہوا، اور 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدر کی طرف، اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے، ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت طالوت نے کی تھی، ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریا میں سے پانی پیے گا سیر ہو کر پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ بعدما تبین کانما یساقون الی الموت، تو لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں دھکیلا جا رہا ہو موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہی کی ہو سکتی تھی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، ایک پر تمہاری فتح گارنٹیڈ ہے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اس لیے کہ بمشکل 50 یا 100 آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ، اور اونٹ تھے بے شمار، اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے 50,000 دینار کا جو مال تھا ان کے پاس، تو ان کو تو آسانی سے قابو کیا جا سکتا تھا، اس میں اندیشہ کم تھا۔ پھر دلیلیں بھی عقلی آ گئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہیں، تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے، تو پھر لشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ تو عقل و منطق بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ تھی۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یہ قطع دابر القوم الذین ظلموا، کافر قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، جو ہم پڑھ کر آئے سورہ اعراف میں۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا، اگر عام جو دنیاوی قواعد و ضوابط ہیں، فزیکل لاز ہیں، اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی بات ہی نہ ہوتی۔ اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ نمایاں ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، حق کدھر ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ یہ کنٹراسٹ برقرار رہتا کہ بے سر و سامان 313 گئے ہیں اور کیل کانٹے سے لے 1000 کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے، اور پھر انہیں اللہ نے فتح دی ہے۔ لہذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یہ یحق الحق، تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو، سچ کو، ویبطل الباطل، اور باطل ثابت کر دے باطل کو، باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے۔ ولو کرہ المجرمون، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ استستغیثون ربکم، یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، دعائی دے رہے تھے کہ اللہ اب ہماری مدد فرما۔ فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ سے جو لگاتار آئیں گے، پے بپے آئیں گے۔ 1000 کا لشکر آیا ہے نا، تو 1000 فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا،
اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے، کن فیکون کی شان کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے۔ لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے، بر بنائے طبع بشری، تمہاری تسکین کے لیے ہم نے یہ شکل کر دی کہ 1000 دشمن آ رہا ہے تو 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے ہم بھیج دیں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب زبردست ہے اور حکمت والا۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جبکہ تم کو ڈھانپ لیا تھا ایک اونگ نے جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے۔ یہ 2 معجزے ہوئے ہیں خاص اس وقت، معجزے اس معنی میں کہ عام حالات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اس میں کوئی خرق عادت نہیں ہے۔ معجزہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو، اس معنی میں نہیں، بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نصرت کی شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا یعنی سخت تھا، لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اطمینان سے، بڑی عمدگی سے نیند آئی، دل میں وہ دغدغہ نہیں تھا، اللہ پر اطمینان تھا، اللہ کے لیے نکلے تھے، لہذا ان کو وہ بے چینی اور تشویش اور کل کیا ہو جائے گا، رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، زندگی ہوگی موت، کچھ نہیں، نیند آئی انہیں، اطمینان سے سوئے، صبح کو اٹھے تو وہ گویا کہ چاق و چوبند تھے۔ نمبر 2 یہ ینزل علیکم من السماء ماء، اور جب کہ اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی، بارش ہو گئی، اس سے یہ ہوا لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کرے، جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا، وَیُذْہِبَ عَنکم الرجس الشیطان، اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو، وَلِیَرْبِطَ عَلیٰ قُلُوبِکُم، اور یہ کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی، اور بارش کے بعد جو فضا ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آ کر قریش پہلے ڈیرہ ڈال چکے تھے، پانی پر ان کا قبضہ تھا، اب یہاں پانی نہیں تھا، بارش ہوئی تو وہ نشیبی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا حوض بھی جمع کر لیا، پانی بھی جو ہے وہ ان کے پاس فراہم ہو گیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پانی جب برسا تو مٹی دب گئی، مٹی کے جمنے کی وجہ سے پاؤں بھی دب گئے، وہ جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہل ایمان جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جمنے کی صورت پیدا ہو گئی۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اور جب یاد کرو، گمان کرو، تصور کرو، جب کہ آپ کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو، انی معکم، وہ جو 1000 فرشتہ اللہ نے بھیجا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو جاؤ اور اہل ایمان کے قدموں کو جما دو، اہل ایمان کے دلوں کو جما دو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عن قریب میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، ان پر دہشت طاری ہو جائے گی۔ فاضربوا فوق الاعناق، پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے، واضربوا منہم کل بنان، اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر۔ یعنی یہ کہ جب کسی شخص پر کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی، پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر ہے، جدھر سے چاہے چوٹ لگائے، جدھر سے چاہے مارے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی، زدم زدہ کی، دشمنی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے زدم زدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ لیکن اب جیسا کہ ہم سورہ حج میں پڑھ چکے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب ایک قتال کا دور شروع ہو گیا۔ لیکن یہ کہ جو منافقین تھے یا جن کے دلوں میں روگ تھا، جو اب اس جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ آخر لڑائی بھڑائی کا کیا فائدہ ہے، یہ تو کوئی صلح سے کام کرنا چاہیے۔ یا کوئی یہ بھی کہتا ہوگا کہ گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو زہر کائے کو دینا ہے، ہم اپنی دعوت و تبلیغ کے کام کو بس جاری رکھیں۔ اور یہ تو محمد نے، معاذ اللہ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، یہ محمد نے خود جو ہے مہم جوئی شروع کر دی ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، ان کے قافلوں کا تعاقب شروع کر دیا، ان کی جو ہے وہ گویا کہ لائف لائن کے اوپر ہاتھ ڈال دیا۔ تو یہ جو حقیقت اقدام تو کر رہے ہیں یہ خود، اور اس سے گویا کہ لڑائی بھڑائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ان کے دلوں میں تو تھا روگ نفاق کا، کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہمارے ایمان کا یہ امتحان ہو جائے کہ ہم سے کہا جائے کہ نکلو اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ لیکن وہ جو اس کی آڑ لے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائی بھڑائی اور یہ جو ہے فساد، بلکہ صلح جوئی کے ساتھ معاملہ کرو۔ اور نوٹ کر لیجیے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آیا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ تو گویا کہ اس جو بھی ہو رہی تھی اس وقت، ان کی جو ذہن کی کیفیت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور یہ اسلوب کے اعتبار سے پورے قرآن میں منفرد ہے۔ بالکل ابرپٹلی شروع ہو رہی ہے، کوئی تمہید نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں، کوئی اللہ کی حمد، کوئی اور شے، کچھ نہیں، قرآن مجید کی عظمت کچھ نہیں،
بلکہ الذین اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے جو عام طور پر جملے کے شروع کے لیے عام اسلوب نہیں ہے۔ پھر یہ کہ وہ جو اسلوب ہوتا ہے آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ کی صفات کا، انہ عزیز الحکیم، وہ تو بڑا غفور ہے، رحیم ہے، اس طرح کی کوئی شے آپ کو یہاں نہیں ملے گی۔ اسلوب بالکل مختلف ہے۔ ہر آیت ابرپٹ شروع ہو رہی ہے، سورت بھی ابرپٹلی شروع ہوئی ہے اور ابرپٹلی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہر آیت جو ہے شروع ہوتی ہے اور ابرپٹلی ختم ہو جاتی ہے بغیر کسی اختتامی اللہ کے اسماء اور صفات کے حوالے کے۔ باقی اس میں اور سورہ جو اگلی صورت ہے سورہ فتح، اس میں کیا ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی انقلابی جد و جہد کا جو آخری مرحلہ تھا، یعنی قتال، آرم کانفلکٹ، اس سے متصلاً قبل یہ سورہ محمد نازل ہو رہی ہے، اور اس کا جو اختتام ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فتح آئی ہے اس کی تمہید ہے سورہ حدیبیہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو گویا کہ یہ دونوں اینڈ ہیں اس کے، جو آخری مرحلہ تھا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا، اس میں جو عام کانفلکٹ شروع ہو رہا ہے غزوہ بدر سے، اس سے قبل یہ صورت نازل ہوئی۔ اور جب آخری فتح ہونے والی ہے اور وہ فتح مکہ کی ہوگی، لیکن اس سے قبل جو اللہ نے تمہیدی فتح دی ہے وہ فتح ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ صلح حدیبیہ جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ فتح کے اندر ہے۔ یہ ربط ہے ان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی رکے، صدا یا سدو میں عرض کر چکا ہوں بار بار، رکنا بھی روکنا بھی، یہ فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے۔ جنہوں نے کفر کیا خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے، اللہ نے ان کی ساری جد و جہد کو ضائع کر دیا۔ اضل اعمالہم، ان کی ساری کوشش جو تھی اللہ کے دین کے راستے کو روکنے کی، حضور کی دعوت کو کے راستے کو روکنے کی، سب جا چکی، ضائع ہو چکی، اکارت ہو چکی۔ اور اب یہ قافلہ جو ہے دعوت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلاب نبوی کا، یہ اپنے منزل کی طرف بڑھے گا، وہ آخری درجے میں اب شامل ہونے والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم، اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو ایمان لائے اس شے پر جو نازل کی گئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وهو الحق، اور وہ حق ہے، من ربهم، ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے دور کر دیے، معاف کر دیے ان سے ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کو، ان کی کیفیت کو سنوار دیا، بنا دیا، ان کی سیرتیں، ان کے کردار۔ اب دیکھ لو یہ جب صحابہ کی جماعت جو ہے، ان کی سیرتیں دیکھو، ان کی شخصیتیں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکھار کر ان بھٹیوں میں سے گزار کر کے جو مکے میں تھیں، جن میں سے کہ آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نکل کر آئے ہیں، تو کندن ہو چکے ہیں، خالص زر خالص۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، لہذا وہ تو نتیجہ اس کا وہی نکلنا تھا کچھ نکل رہا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب یہ ہے آیت جو مشکلات القرآن میں سے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی ایک تقدیم و تاخیر ہے۔ تقدیم و تاخیر کا اصول میں بتا چکا ہوں، قرآن مجید میں ہوتا ہے اس کے آہنگ کی وجہ سے، اور غور کرنا پڑتا ہے کہ اس کی اصل ترتیب کیا ہے، اور اس سے پھر بات واضح ہوتی ہے۔ تو یہ قانون دیا جا رہا ہے، اسی کا حوالہ تھا سورہ انفال میں کہ اگر یہ پہلے سے بات نہ آ گئی ہوتی تو اے مسلمانوں، تم نے جو یہ قیدیوں کو زد فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پر تم پر بڑی سخت گرفت ہوتی ہے اللہ کی، لیکن چونکہ یہ آیت آ چکی تھی اب وہ اس کی وضاحت میں کر دوں گا آپ کو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اے مسلمانوں جب اب تمہاری مٹ بھیڑ ہو کافروں سے، اب جو ہے عام کانفلکٹ شروع ہونا ہے، اب تلوار سے ٹکرائے گی، میدان میں تمہیں آنا پڑے گا، تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنوں کو مارنا ہے، پہلا کام یہ ہے، ان کی گردنیں مارو، انہیں قتل کرو۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طریقے سے کچل دو، ان کی طاقت ختم ہو جائے، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، پھر تم ان کو قیدی بنا سکتے ہو، پھر باندھو ان کو مضبوطی کے ساتھ۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اور پھر چاہے تو انہیں اس کے بعد جو ہے تم چھوڑ سکتے ہو احسان رکھ کر، بغیر فدیہ لیے، اور وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار رکھ دے، ڈال دے۔ اس میں ہے اصل میں تقدیم و تاخیر، یہ پہلے ہے۔
حتیٰ اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق حتیٰ تضع الحرب اوزارہا فاما منا بعد واما فداء، یعنی یہ کہ جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو پہلے مرحلہ یہ کہ ان کی گردنیں مارو، پھر جب ان کی قوت کچھ لی جائے پھر تم انہیں قیدی بنا سکتے ہو جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار بالکل رکھ دے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتی ہے بیٹلز، ایک ہوتی ہے وار۔ بدر جنگ تھی لیکن بیٹل کی نوعیت کی تھی، وار تو 6 سال تک چلنی ہے۔ بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف احزاب، بیٹل آف بنی المصطلق، بیٹل نہ معلوم کتنی بیٹلز ہیں۔ یہ 6 سال تک مسلسل جنگ ہے جس میں کہ تھوڑا سا وقفہ آیا صلح حدیبیہ کی وجہ سے، ورنہ تو جا رہا ہے۔ وار واز کنٹینیوئنگ، وار ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ایک بیٹل ختم ہوئی ہے، ایک مہم ختم ہوئی ہے، ایک لڑائی ختم ہوئی ہے، جنگ تو جاری ہے۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، جبکہ وہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی اس درجے وہ دین کا غلبہ ہو جائے کہ اب کوئی ریزسٹنس نہ رہے، تو پھر یہ ہے کہ چاہے تم ان کو چھوڑ دو فدیہ لے کر، اور چاہے تم ان کو ویسے بھی احسان سے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں، احسان کرو بغیر فدیہ بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب تک کہ ابھی مقابلہ چل رہا ہے اس وقت تک فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے معنی کیا ہوئے کہ آپ نے کفر کو تقویت پہنچائی۔ جو آج جنگ کر کے یہاں کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے 70 مارے گئے، اچھا وہ تو کفر کا ایک بازو تو ٹوٹ گیا، لیکن یہ 70 جو تمہاری قید میں آئے تھے اس کو تم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تو یہ بازو دوبارہ جا کر تم پر حملے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں؟ لیکن چونکہ یہاں پہ اب اس کا معاملہ ججمنٹ کا، واقعتاً دشمن کی کمر کچلی گئی ہے یا نہیں، یہ ہے ججمنٹ کا معاملہ۔ تو حضور نے اگر یہ سمجھا کہ قمر کچھ لی گئی ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہو سکتی۔ اجتہاد جو ہے، اجتہاد کا اصول یہ ہے کہ اجتہاد میں مخطی بھی ہو تو اسے اجر ملتا ہے اور مصیب ہو تو دوہرا اجر ہے۔ چونکہ حضور کے اجتہاد پر یہ تھا تو آپ کو اگر چھوڑ دیا گیا تو اما منن بعد و اما فدان، جب یہ آلٹرنیٹو اس کے اندر موجود ہے اس آیت کے اندر کہ اس کے بعد پھر چاہو تو تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے احسان دھر کر چھوڑ دو اور چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو، تو حضور نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابھی وہ کچھ بھی نہیں گئی تھی کفر کی طاقت، لہذا یہ قبل از وقت ہے جو اجتہاد ہو گیا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہو چکی ہوتی پہلے تو جو کچھ تم نے کیا ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، وہی لفظ جو یہاں آیا ہے حتی اذا اسخنتموہم حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کوئی قیدی بنا لے جب تک کہ زمین میں پوری طریقے سے خونریزی نہ ہو جائے اور کفر کو کچل نہ دیا جائے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو کہ یہ فدیہ دیں گے رقم آئے گی، واللہ یرید الآخرہ، اللہ کے نگاہوں کے سامنے آخرت ہے۔ اللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر یہ اللہ کی طرف سے وہ کتاب پہلے آنا چکی ہوتی، حکم، اب یہ کتاب کے معنی پھر وہی حکم ہے یہاں پر، اللہ کی طرف سے پہلے یہ آیت جو ہے جو اس حکم پر مبنی ہے وہ نازل نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر تمہارے اوپر بڑی سخت گرفت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن چونکہ وہ تھی فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو بھی اب تمہیں غنیمت ملی ہے اسے کھاؤ حلال، اس کو حلال اور طیب سمجھتے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے تو گردنیں مارنا ہے پہلا کام، پھر جب پوری طرح کچل لو، طاقت کچھ نہیں گئی کفر کی، تو پھر قیدی بھی بناؤ، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، جب جنگ بالکل ختم ہو جائے اور گویا کہ وہ ہتھیار ڈال دیے جنگ نے، ڈگ ڈال دیے، اب کوئی طاقت نہیں رہی کفر میں، پھر تم چاہو تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو، چاہو تو بغیر فدیہ کے بھی چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اب کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ انقلاب آ چکا اور مستحکم ہو چکا، اب ان کے کیے کچھ نہیں ہوگا۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، ان کفار سے انتقام لے لیتا، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس 1000 کے لشکر کو آنے واحد میں ختم کر دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں موقع دیا، تمہاری آزمائش کی، تمہارے صبر کا امتحان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، جانچتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے، وہ 1000 کے لشکر کے ذریعے سے ان 313 کے استقامت کی، ایمان اور استقامت جو ہے اس کی آزمائش ہو گئی۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، ان کے سارے اعمال کا بھرپور اجر انہیں مل جائے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کو راہ دے گا، پہنچا دے گا، جنت تک پہنچا دے گا، اور ان کے جو معاملہ ہوگا وہاں پہ ان کے احوال بہت اعلیٰ ہوں گے، بہت عمدہ ہوں گے۔
وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کرے گا انہیں اس باغات میں جو پہلے ہی انہیں پہچنوا دی ہے، بتا دیا ہے کہ اس جنت میں کیا کچھ ہوگا، وہ تو ہم بتا چکے ہیں قرآن کے اندر، اس جنت میں داخل کرے گا۔